لڑکی کا باپ لڑکے سے حق مہر سے زائد مال کی شرط لگاتا ہے، وہ مال اس کا ذاتی ہوگا نہ کہ حق مہر میں مقصود ہوگا۔ عورت کا حق مہر اس کی ملکیت ہے، اور جو اس کا باپ لڑکے کی رضامندی سے مشروط طور پر لیتا ہے اس کی ادائیگی لڑکے پر لازم ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے پاکیزہ جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری کمائی ہے، اور بے شک تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہی ہے۔ لڑکی کے باپ نے اسے فروخت نہیں کیا بلکہ شرعی طریقے سے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، لہٰذا یہ اس حدیث کی ضد میں نہیں آ سکتا جس میں آزاد شخص کی قیمت کھانے کی تحریم واقع ہوئی ہو۔ آدمی کا دوسرے آدمی پر اپنی بیٹی کو صدقہ کرنا اور اسے حق مہر سمجھنا یا شمار کرنا اس کے بارے۔ ایک شخص کا دوسرے پر اپنی بیٹی کو بغیر حق مہر کے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ شادی صحیح نہیں ہوگی۔ لڑکا اگر یہ سمجھے کہ اس انداز سے حق مہر کی ادائیگی العظم نہیں آئے گی تو حق مہر مثلی لڑکی کو ملے گا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ حق مہر اس کے حقوق میں سے ہے۔ کتاب و سنت میں وجوب و حق مہر پر دلیل موجود ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہے جو ان کے سوا ہے کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ سورۃ النساء 24 آیت نمبر۔ اس لیے بھی کہ بغیر حق مہر کے محض نکاح صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، فرمان ربانی ہے۔ اور کوئی مومن عورت اگر وہ اپنا آپ نبی کو ہبہ کر دے، اگر نبی چاہے کہ اسے نکاح میں لے لے، یا خاص تیرے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 میں ہے۔ عورت نکاح کے کچھ عرصہ بعد حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے۔ عورت مہر کا استحقاق رکھتی ہے، وہ جب بھی مطالبہ کرے خاوند کے ذمہ ہے کہ اس جیسی دیگر عورتوں کی مانند اسے حق مہر ادا کرے، کیونکہ حق مہر شرمگاہ سے استفادہ کے عوض خاوند پر عائد ہوتا ہے۔ اگر عورت از خود سارا یا کچھ حق مہر معاف کر دے تو جائز ہے، یہ چیز صحت نکاح پر بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ فرمان ربانی باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو اس سے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہے۔ اور خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کا اپنے حق مہر میں تصرف کرنا، یہ کیسا؟ عورت حق مہر کی پوری طرح مالک ہے، سوائے اس صورت کے خاوند بغیر مباشرت اور خلوت کی اسے طلاق دے دے۔ اس طرح خاوند کو نصف واپس مل جائے گا، جبکہ وہ حق مہر پر مکمل استحقاق رکھتی ہے۔ چاہے تو اسے بیچ ڈالے یا اس سے کوئی چیز خرید لے، خاوند کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، اگر وہ سونا خریدے تاکہ خاوند کے لیے راستہ ہو، اور پھر اس سے مطالبہ شروع کر دے کہ اس کے بدلے وہ کچھ اور خرید کر دے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ خاوند کے تکلیف دینے کا باعث ہے۔ بس اوقات خاوند کی مالی حالت ناگنتا میں ہوتی ہے اور بیوی کی خوشنودی کے لیے وہ قرض اٹھاتا ہے۔ یہ باپ کا بیٹی کی رضامندی کے بغیر اس کا حق مہر لے لینا۔ بیٹی جب حق مہر کی مالک بن چکی ہو تو باپ اس کی رضامندی کے بغیر بھی اس کا حق مہر لے سکتا ہے، یہ کہ وہ اس کی ضرورت مند ہو اور اس کی ضروریات اس حق مہر کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ اس صورت میں باپ نہیں لے سکتا، کیونکہ ذاتی ضرورت غیر کی ضرورت پر مقدم ہے۔ اگر باپ کا نکاح یا منگنی کے وقت یہ شرط لگائے کہ حق مہر میں اتنا میرے لیے ہوگا، اور لڑکے کو اس کی ادائیگی کا پابند کرے تو یہ یقیناً حرام ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیاں باپوں کے ہاں فروخت کردہ سامان کی مانند ہے، کیونکہ جن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے، جس طرح کہ کئی لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ باپ یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکا دین اور اخلاق میں کیسا ہے۔ یہ تھے آج کے کچھ پوائنٹ۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔